میں نے ابھی کچھ دن پہلے سہارنپور کی جامع مسجد میں ایک نکاح کے تعلق سے چھوٹی سی بات کہی تھی. تو ہمارے کام قرآن و سنت پر کم ہے لیکن شیطانی نقش قدم پر زیادہ ہے. یہ تمام جو کام آپ غیر اسلامی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین آپ سے ناراض نہیں ہوگا. بہترین عمل وہی ہو سکتا ہے جو اللہ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیے ہیں. اپنی زندگی کو بہتر بنائیے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں, چند ٹائم کی ہماری زندگی ہے. کوئی کسی سال میں گزر جاتا ہے, کوئی کسی سال میں گزر جاتا ہے. اس زندگی کے اندر اپنی زندگی کو اتنے بہترین انداز میں گزاری کہ لوگ کم از کم مرنے کے بعد آپ کی تعریف تو کریں. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں نے ابھی کچھ دن پہلے سہارنپور کی جامع مسجد میں ایک نکاح کے تعلق سے چھوٹی سی بات کہی تھی. دراصل وہ چھوٹی سی بات اس لیے تھی کیونکہ مشکل سے 3 منٹ کی وہ ویڈیو تھی, کیونکہ وہاں زیادہ تر جو نمازی آتے ہیں, جو مقتدی آتے ہیں, وہ دکاندار ہیں. اس لیے مجھے وقت کا تقاضا تھا اور میں پھر کبھی انشاءاللہ ایک اچھا وقت لے کر ضرور آپ لوگ کے بیچ میں حاضر ہوں گا. ناظرین کرام, میں نے تقریر کے شروع میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 10 کی تلاوت کی, جس میں اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امہ. یہ خیر امہ کون ہے؟ یہ خیر امہ ہم مسلمان ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں. اور ہم خیر امہ کب بنیں گے لوگوں کے لیے؟ جب ہم خیر والے کام کر رہے ہوں. کیونکہ آج اگر ہم اپنے کاموں کو دیکھیں گے تو ہمارے کام قرآن و سنت پر کم ہے لیکن شیطانی نقش قدم پر زیادہ ہے. اس لیے ہم لوگوں کے لیے خیر امہ نہیں بن رہے. یہ تم ایک بہترین امت ہو. اللہ رب العالمین ان کو کہہ رہا ہے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا, جنہوں نے اللہ کی باتوں پر ایمان لایا, اللہ کی کتاب پر ایمان لایا, اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا. یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے, یعنی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے لیے ایک بہترین امت ہو, لوگوں کے لیے ایک بہترین جماعت ہو, کہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کی طرف بلاتے ہو. یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے کلام, اللہ کے اصول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو حاصل کرے اور اپنی زندگی میں بھی اس کو لے کر آئے اور اس کو دنیا میں دوسروں تک بھی اس کو پہنچائے. ہمارے نکاحوں کے حال دیکھ لیجئے. ہمارے نکاح میں دراصل نکاح کے تعلق سے ہی میں اس بات پر آنا چاہتا ہوں, کیونکہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ اسراف نکاحوں میں ہم مسلمان کر رہے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. یہاں تک کہ سماج کے اندر یہ ایک بہترین بات نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کیونکہ غریبوں کے لیے یہ چیز ایک مصیبت بن جاتی ہے, اور شادی ایک سادی ہونی چاہیے, تبھی اس کے اندر آپ کو کامیابی ملے گی. اکثر مسلمانوں نے, سبھی اس میں شامل نہیں ہے, اکثر مسلمانوں نے نکاح کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں لی ہیں وہ غیر اسلامک ہیں, اور ان چیزوں کو دین سمجھا جاتا ہے, ان چیزوں کو ثواب سمجھا جاتا ہے, ان چیزوں کو اچھا اور بہتر سمجھا جاتا ہے. یہ چیز بہتر نہیں ہے, کیونکہ بہتر وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, جو ہم تک پہنچا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, وہی بہتر ہو سکتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو دین اسلام میں نہیں ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے, اس کو ان اسلامک کہا جاتا ہے, اس کو دین میں شامل نہیں کیا جاتا. تو یہ چیز دھیان رکھیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح کا پیغام بھی الحمدللہ ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے. زندگی کے معاملات کو کس طریقے سے گزارنا ہے ان تمام چیزوں کو بھی ہم قرآن و سنت میں جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی سب وہاں ملتا ہے. لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے, ہم لوگوں کے لیے خیر نہیں بن رہے, ہم لوگوں کے لیے ایک بہترین امت نہیں بن رہے. وجہ کیا ہو رہی ہے؟ یہ زوال کیوں آیا؟ یہ پریشانیاں کیوں آئی؟ یہ مصیبتیں ہم پر کیوں آئی؟ وجہ یہی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے یہ اپنے ذہن میں رکھا ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں, اللہ معاف کر ہی دے گا.
یہ صحیح خیال نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ایک اصول دیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہم پر ایک طریقہ دیا ہے، اس طریقے سے اگر زندگی گزارتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی ہم برباد نہیں ہوں گے، کبھی ہم ذلیل نہیں ہوں گے، کبھی ہم برے نہیں کہلائیں گے۔ اس آیت میں جو میں نے پڑھا ہے سورہ آل عمران کی، اس آیت میں اللہ نے یہی فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں فرمایا ہے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کی طرف بلاتے ہو۔ ہم اصل میں برائیاں کر رہے ہیں۔ نکاح کے اندر آپ دیکھیں گے تو نکاح میں ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہم لوگوں نے کہ ایسی چیزوں کو دیکھ کر غریب لوگوں کے دل دکھتے ہیں، ایسی چیزوں کو دیکھ کر غریب انسان پریشان ہوتے ہیں، ایسی چیزوں کو دیکھ کر غریب لوگوں کی جو لڑکیاں ہیں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ ہمارے نکاح پھر کیسے ہوں گے۔ آپ خود اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ دیکھیے، نکاح کے جو بیان میں کر رہا ہوں، یہ نکاح اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ زندگی کی شروعات اسی چیز سے ہے۔ ہر انسان کی زندگی کی شروعات اسی چیز سے ہوتی ہے، اور جب شروعات میں ہی ڈگمگاہٹ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ زندگی کے اندر انسان مضبوط قدموں کے ساتھ نہیں چلتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بنیاد کمزور ہے۔ جب بنیاد ہی کمزور رہے گی تو بلڈنگ کیسے ٹکے گی؟ تو میری درخواست ہے ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے جن لوگوں کے نکاح ابھی باقی ہیں، آپ لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح کو انجام دیجیے، انشاءاللہ پھر اپنی زندگی کے اندر بہترائی دیکھیے، اپنی زندگی کے اندر رحمت اور برکت دیکھیے۔ یہی طریقہ ہے، ہمیں اسی طریقے سے نکاح کو انجام دینا چاہیے۔ یہ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ ہم لوگ جب نکاح میں پٹاخے چھڑا رہے ہیں، ہم لوگ نکاح کے اندر ایسی ایسی الگ الگ دعوتیں نکال رہے ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ مجھے کس طریقے سے ادا کرنی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، غریب آدمی ہے، تو وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوگا؟ لازمی پریشان ہوگا۔ آپ لوگوں کے لیے خیر بنیے، آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین امت بنیے، آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال بنیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو چنا ہے، ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ایمان دیا ہے۔ اس ایمان کی ویلیو اگر ہمارے دل و دماغ میں، ہماری زندگی میں نہیں ہوگی تو یہ ایمان کی ویلیو ہم سے چھین لی جائے گی، اور آج چھین دی جا رہی ہے۔ اکثر لوگ مسلمان بھی ہونے کے باوجود ایسے ایسے کام کو انجام دے رہے ہیں کہ ان کو سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ جو کام کیے جا رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے ہاں کیا آپ اس دل سے، اس نیت سے، اس ذہنیت سے یہ چیزیں لے کر کھڑے ہوں گے کہ ہاں ہم یہ کام کر کر کے آئے ہیں؟ وہ ضلالت وہاں ہوگی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ یہی عقل کو ٹھکانے لگا لیا جائے۔ میری درخواست یہ ہے آپ بھائیوں سے، آپ بہنوں سے کہ اپنے نکاحوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں انجام دیجیے۔ ایک مقولہ ہے، ایک بات ہے جو اکثر لوگ بولتے ہیں کہ اگر ہم نے نکاح میں یہ نہ کیا، فلاں نہ کیا، یہ نہ کیا، وہ نہ کیا تو بہت سے لوگ ناراض ہوں گے، بہت سے گھر کے خاندان کے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کو فکر ہے کس کی؟ انسانوں کی، کہ وہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، باجی ناراض ہو جائیں گی، آپا ناراض ہو جائیں گی، وہ ناراض ہو جائیں گی۔ آپ کو لوگوں کی فکر ہے، آپ کو اللہ کی فکر نہیں ہے۔ یہ تمام جو کام آپ غیر اسلامک کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ سے ناراض نہیں ہوگا، لازمی ناراض ہوگا۔ اور یہ لازمی ناراض کا ہونا اس لیے ہے چونکہ ہم نے قرآن و سنت کو پامال کیا اور دنیاوی چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں لیا۔ اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو زندگی دی ہے، اور زندگی دی ہے اللہ رب العالمین نے اس لیے چونکہ ہم لوگوں کو جو دنیا میں ایمان دیا ہے، اللہ رب العالمین ہم کو جانچتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے تم کو زندگی دی ہے اور موت دی ہے یہ جانچنے کے لیے کہ دیکھیں تم میں بہترین انسان کون ہے، تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ بہترین عمل وہی ہو سکتا ہے جو اللہ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے عمل بہترین نہیں ہو سکتے، آپ کے اور ہمارے عمل کیے ہوئے زندگی کے اندر اچھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمیں اصول ہی اللہ سے ملا ہے، ہمیں اصول ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ وہی اصول اور وہی زندگی کے معاملات ہمارے لیے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کو بہتر بنائیے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں
चंद टाइम की हमारी जिंदगी है, कोई किसी साल में गुजर जाता है, कोई किसी साल में गुजर जाता है। इस जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी को इतने बेहतरीन अंदाज में गुजारिए कि लोग कम से कम मरने के बाद आपकी तारीफ तो करें। तारीफ से माना मेरा ये है कि लोग ये कहें कि हाँ फला शख्स है जो कुरान और सुन्नत की रोशनी पर इस तरह अमल कर रहा था और अपने बच्चों के अंदर भी दीन इस्लाम को छोड़ कर गया है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसके बच्चे भी इसी तरीके से अमल कर रहे हैं। लोगों के लिए खैर बनिए, मुआशरे के लिए खैर बनिए, जिंदगी में दुनिया के लिए खैर बनिए। एक अच्छी जिंदगी इंशाअल्लाह गुजारेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में, तो जाहिर है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसका अजर भी देगा। लेकिन इस दुनिया में हमें अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारना पड़ेगा। देखिए, निकाह एक फाउंडेशन है, निकाह आपकी एक ऐसी मिसाख है कि वो स्टार्टिंग है आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की। जब आपकी जिंदगी को स्टार्टिंग करने के लिए ही आप कमजोरी से अपनी बुनियाद को रखेंगे तो वो बिल्डिंग नहीं टिकेगी। इसी तरीके से आप अपने निकाह को स्टार्ट कीजिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में।